سکون کا منبع بنے گا، اس کے اندر سکون کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر حق الیقین کی کیفیت نہ ہو۔ علم تو اللہ کی ذات کے اوپر کئی لوگوں کا علم ہے، ہندوؤں کو دیکھ لیتے کیسے اللہ کی ذات کے اوپر بولتے ہیں، لیکن علم صرف علم کی کر ہے، عین الیقین کی بات نہیں ہے، پھر حق الیقین تو بہت ہی اوپر والی بات ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر مجھے بہت پسند آیا، گفت دین عامیہ گفتم شنید، گفت دین عارفہ گفتم کے دید، کہ عام لوگوں کا دین سنا سنایا دیکھا، مطلب سنا سنایا ہوتا ہے، چاچا تایا ماما چاچا سے سنا، وہ سنتے سنتے نمازی بنے، اسی طرح مولویوں سے سنا، کوئی جمعہ سنا اور کرتے فوت ہو گئے، لیکن پکا ٹھکا یقین نہیں ہوتا۔ اور جو عارف ہوتے ہیں وہ اللہ کی باتوں کے دیکھ بھال کی یقین کرتے ہیں، ان کو اسی طرح علی رضی نے فرمایا کہ جنت کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیجئے اور جہنم کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیجئے، میرے ایمان میں ذرا بر کمی پیشی نہیں آئے گی۔ پتہ ہے میرے اللہ نے یہ بنائی ہے۔ آج ہمارا جو ہے نا یہ یقین نہیں ہے، اور سکون کیوں میں نہیں بیٹھتے؟ جس کا یقین نہیں بنا وہ آپ کا یقین نہیں بنا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا خود درمیان میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ آپ کا یقین کیسے کامل بنائے گا؟ یہ اخلاص والوں کی صحبت، یہ اللہ والوں کی صحبت، یہ سب سے زیادہ جو دل کے اندر آتی ہے وہ یقین کامل پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر مضبوط عقائد پیدا کرتی ہے۔ جس طرح دنیا کے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بندہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ کیوں مضبوط اعصاب کا مالک ہے؟ کہ یار اس بندے کے اندر یہ بڑی بڑی چیزوں پہ گھبراتا نہیں ہے، اور وہ بندہ دنیا میں کامیاب ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں سب سے جو بڑی جو نعمت ملتی ہے، انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ چھوئی منہ کا پودا، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں نہیں رہ رہے کہ اللہ کی طرف سے ہر ٹائم یہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر ٹائم یہ آسانیاں ہیں، جو مشکلات آتی ہیں وہ بھی آپ کی آسانیوں کے لیے آتی ہیں، آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو نعمتوں کی جو قدردانی کے لیے آتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ چھوئی منہ کا پودا بن جائے، وہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، اور عقائد کی اتنی کمزوری ہوگی کہ یقین مانے کسی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس نے جادو کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کسی جھوٹے پیر اور عامل کے پاس جائیں گی، وہ اس کو تویز کے پیسے لے گا اور اس کا ایمان بھی بیڑا کر دے گا، یقین کی کمی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو، کالج یونیورسٹیوں کی تو کیا کہنا، آج کل تو یقین میں نے مدارس کے بچوں کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ مدارس میں جا کے بندہ کہتا ہے کہ مدارس کے بچوں کو کیا ہے، جو صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والا بھی مفتی تقوی والا، جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا گھر اور فرشتوں کا ماحول اور ان کے ایمان کی کیفیت دیکھ لیں۔ اور کالج یونیورسٹی کی تو پھر بات ہی نہ کریں نا، وہ تو اللہ کی پناہ ہے۔ جس ٹائم پشاور میں ہم حضرت کے ساتھ پچھلے جمعے گئے، جو وہاں پہ جو یونیورسٹی کے بچے دیکھے تو ان کی آنکھیں نہایت ہی سخت، چہرے سخت تھے۔ اب چہرہ سفید ہونا کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، آنکھوں کا پتھرا جانا، آنکھوں کا سخت ہو جانا ہے۔ یقین مانے اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی نہیں رو رہا نا تو اپنے ایمان کا خیر کرے کہ میرے ایمان کی کتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ فلسطین میں بچے کس طرح ذبح ہو رہے ہیں، جن کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، خشک روٹی کھا کے وہ اس طرح عید کی طرح اچھل رہے ہیں کہ خشک روٹی ان کے لیے بڑی چیز ہے۔ یہاں پہ 10 چیزیں سامنے پڑی ہیں اور ناشکری کے الفاظ بول رہے ہیں کہ آپ کے دل دماغ میں ایسا نہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ آج جو ہے نا ہم نے بالکل جو ہے نا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ قرآن میں یقین مانے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور ایسی پکڑ سخت ہے کہ دیکھ لے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا۔ پر مارا، پہلے پر مارا، پر فرشتے کا پر ہے، ایسا نہیں ہے، اس پر سے ہی سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ پر مارا، اندھے کیے، اندھا کرنے کے بعد زلزلہ کیا، زلزلہ کر کے نیچے نہیں دسایا، اٹھا کے آسمان پہ لے گئے، آسمان سے پھر ساری کو زمین کے اندر دسایا، 1300 فٹ زمین کے اندر چلے گئے۔ بحر مردار جو ڈیڈ سی ہے، یہ پوری دنیا میں سب سے نیچے علاقہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اوپر والے علاقے کو نیچے میں سے تبدیل کر دیا، دنیا میں کوئی جگہ اتنی نیچے نہیں ہے، 1300 فٹ نیچے چلے گئے۔ اب پھر بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، پھر بھی پتھروں کی بارش کی۔ کتنا اللہ تعالیٰ کو قہر تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کو جلال تھا ان کے اوپر کہ ایسے بدترین کام کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ تو یہی اشر ہونا چاہیے۔ ایک عذاب نہیں ہے، پوری امتوں کو دیکھ لیں، کسی کو طوفان کے ساتھ کیا، کسی کو زلزلے کے ساتھ کیا، کسی کو چیخ کے ساتھ کیا، ایسا نہیں کیا کہ 1 2 3 4 5 عذاب پہ عذاب دے رہے ہیں۔ اور آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہو رہا ہے، آج ہماری امت کا یہی حال ہو رہا ہے۔ یقین مانے لوگوں کے چہرے دیکھ کے رونا آتا ہے، کتنے سخت ہو چکے، کتنی بے چینی ہے لوگوں کے چہروں پہ، صرف اللہ والوں کی کمی کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت نہ اختیار کرنے کی وجہ سے ایسے بے چین اور بیزار ہیں کہ نمازیں پڑھ کے بھی ان کے دل کے اندر وسوسے ختم نہیں ہو رہے۔ حضرت فرماتے ہیں نا کہ توبہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے اور اس کو گناہ یاد آئے تو اس پہ رونا شروع کر دے کہ یا اللہ میں نے تو سوری کر لی ہے، اب میرے جو کیوں یاد کروا رہا ہے۔ اگر اس کو گناہ یاد کر کے اس کو لذت آ رہی ہے تو یقین مانے اللہ کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ خام خیال ہی ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں توبہ کے 3 بند باندھے۔ توبہ کے کیا کہا؟ توبہ 3 چیز کا نام ہے،
پہلا کیا نام ہے؟ فرمایا پہلا کہ انسان کو علم ہو، دوسرا فعل، دوسرا حال، اور تیسرا فعل۔ فرمایا پہلے علم کس چیز کا؟ علم اس چیز کا کہ میرے رب اور میرے گناہ اس نے میرے اتنے دور کر دیا، کہتے ہیں محبوب سے کوئی چیز دور کرے تو وہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ ہر گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، ہر گناہ جتنا وہ گناہ کرے گا وہ اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ پہلے اس کو یہ بے چینی ہو جائے، یار میرا بیٹا مارا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اس کو اگر دل میں پریشانی ہو کہ میرا رب میرے سے ناراض ہے، اگر میں اس حالت میں چلا گیا تو میرا کیا بنے گا، اس کا نام توبہ انہوں نے دیا۔ اور تیسرا پھر فعل کیا کیا؟ پہلا علم ہو، دوسرا حال ہے، اور تیسرا فعل عمل ہو کہ یا اللہ جو میں نے کسی کا حق کھایا میں حق اس کو لٹاؤں گا، میری نمازیں قضا ہے میں اس کی نمازیں لٹاؤں گا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ میں نے توبہ کی اور توبہ قبول ہوگی، جس طرح بڑے بڑے مشائخ کہتے بھی ہیں، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں، ان کا اپنا یہ ہے کہ اللہ میری توبہ اور توبہ اللہ نے معاف کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بالکل معاف کرنے والے ہیں، لیکن میرے بھائیو رونے کے بغیر نہیں گزارا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی بوتل ہو، اس بوتل میں آپ پیٹرول ڈال دیں، ڈیزل ڈال دیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، اس کو انڈیلیں تو کیا کرتے ہیں؟ صاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سمیل رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مٹی کی بوتل کو آپ نے صاف کر دیا، اب وہ صاف تو ہوگی لیکن اس میں اندر کوئی بندے کسی بچے کو کہیں کہ اس کے اندر دودھ ڈالے، وہ کہے گا نہیں اس میں دودھ نہ ڈالیں انکل، یہ تو ایسے ہی ہے، اس کے اندر تو سمیل اتنی آ رہی ہے۔ تو اللہ کی کیا کہ آپ نے توبہ کی تو اللہ آپ کے معرفت کا نور ڈال دے گا، اور کوئی رونا پڑے گا، کوئی اللہ سے توجہ کرنی پڑے گی کہ میرے اللہ میرے اندر گناہوں کی نوسط کو ختم فرما، یہ قریدنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اللہ توبہ اور اللہ ہر اثر سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس گناہوں کی جو نوسط اور رگ ریشے کے اندر گی ہوئی ہے اس کو نکالنا پڑے گا میرے بھائیو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بخود نکل جائے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسانی والا معاملہ کیا ہے کہ رمضان کے دن ہے، اس میں صبح بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں فرمایا، جس طرح تیز موسلادھار بارش چھم چھم بارش ہوتی ہے، اتنا انسان کے اوپر بارش تیز نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تیز اللہ کی رحمتوں کی بارش آج کل ہو رہی ہے۔ لیکن اگر جس بندے کا آج کا دل بھی قلوب سیاہ ہو رہے ہیں، آج بھی اللہ سے متوجہ نہیں ہو رہا، اٹس مین کہ وہ بندہ اللہ سے نہایت ہی دور ہے۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے بندے کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کرائے، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے۔ میرے بھائیو سب سے پہلے اللہ سے صلح کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو کہ یا اللہ میں سرنڈر کر چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں، یا اللہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گئی میری مدد فرما۔ اور جس طرح مفتی تقی اسماعیلی صاحب کے آج کل لیکچر آ رہے ہیں کہ اللہ سے دو چیزیں کرو کہ یا اللہ یا تو میری یہ سعادت کو ختم فرما، یا پھر مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا، یا اللہ یا میرے اس گناہ کو معاف فرما، یا اللہ پھر آخرت میں مجھے عذاب نہ دینا۔ اللہ سے غالب گمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ سے باتیں تو کرے، اللہ سے متوجہ تو یقین مان اللہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ اللہ کے بغیر کسی جگہ ہمارا چین نہیں ہے۔ اللہ کے قریب ہوں گے تمہارے معاملات بنے گے، اور جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہے وہ اتنا پرسکون ہے، اس کی زندگی اتنی راحت والی ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اگر آج ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو کے اپنی زندگی کو سکون میں